اگر کوئی یہ اپنے آپ سے عہد لے کر بیٹھا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت اچھے ہیں، ہمیں بدلنا ہی نہیں ہے، تو اسے پھر کسی خطاب کی ضرورت نہیں، اسے پھر کسی امام صاحب کے خطاب جمعے کی ضرورت نہیں، خطبہ جمعہ کی ضرورت نہیں، اسے پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اسے پھر کسی قسم کی تحریک کے مبلغ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ خود ساختہ ہے جو کچھ ہے۔ اگر ابو جہل یہ سوچ لے کہ میں بالکل حق پہ ہوں تو اسے چاند کے ٹکڑے بھی ایمان نہیں دلوا سکتے۔ جب آپ اور ہم اپنے آپ کو خالی کر کے نہیں بیٹھیں گے، نہ ہمیں روحانی فیضان حاصل ہوگا، نہ ہمیں علمی فیضان حاصل ہوگا۔ پہلے آدمی حضرت بایزید بستامی یا اس طرح کے کوئی بزرگ بڑے ولی کا قول ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو تو اپنے آپ کو ابو جہل سے زیادہ ذلیل سمجھا کرو، اور جتنا زیادہ ذلیل سمجھو گے خود کو، اتنے زیادہ آنسو بہیں گے، اتنے زیادہ دل تڑپے گا، اتنی زیادہ اخلاص کے ساتھ دعائیں نکلیں گی۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، میں اپنے نفس کو شامل کر کے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے جو تاثیر صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی وہ ہمیں میسر نہیں آتی، جو لہجہ محمد بن قاسم کا تھا وہ ہمیں میسر نہیں آتا، جو سوچ جلال الدین رومی کے پاس تھا وہ ہمیں میسر نہیں آتا، جو درد علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی کی تقدیر میں آیا وہ ہمیں میسر نہیں آتا، جو فکر امام احمد رضا محدث بریلوی کو نصیب ہوئی وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جو خیالات حضرت سرکار شیخ مجدد الفیصانی اور جو درد حضرت مجدد الفیصانی کو ملا اور اکبر کے دین الہی کی مٹی پلید کر کے انہوں نے رکھ دی، وہ سوچ، وہ درد، وہ عشق، وہ قربانیاں، وہ اظہار جو ہمارے بڑوں کا ہے وہ ہماری زندگیوں میں اسی لیے نہیں آتا کیونکہ ہم پیور نہیں ہیں۔ ہماری دلی کیفیت یعنی گناہ کرنے کے باوجود بھی تو کم سے کم انسان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو رجوع کرے، توبہ کرے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، صدقہ کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ لیکن گناہ پر گناہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے سمجھائے تمہیں شادی میں ناچنا نہیں چاہیے تھا، مولانا تم تمہارا کام کرو ہم ہمارا کام کریں گے، نہیں صاحب تم کو یہ جو راتی جوگے آپ نے فلاں طریقے سے کیے تھے ایسے نہیں کرنے چاہیے تھے، کہا ہم سے زیادہ آپ نہیں سمجھتے ہیں، ہمارا سرکل بڑا ہے، ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ ملنے والے ہیں، ایسا ہے اور ویسا ہے، لولے لنگڑے بہانے مولویوں کی سماعت کی دہلیز پر رکھ کے ہم اپنے آپ کو تو تسلی دے لے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا وَالدِّجَّانُ لَا يَمُوتُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، ہمیشہ یاد رکھیے گا الْبِرُّ لَا يُبْلَى، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی، وَالْإِثْمُ لَا يُنْسَى، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، سنو وَالدِّجَّانُ لَا يَمُوتُ، جس کو بدلہ دینا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، فَكُلْ مَا شِئْتَ، جو ہونا چاہے ہو جا، لیکن یاد رکھنا كَمَا تَدِينُ تُدَانُ، جیسا قرضہ لے گا ویسا قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، اگر گناہ کو کم سے کم گناہ تو احساس تو کرو کہ غلطی دس از مائی مسٹیک، یہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں کرنا تھا، لیکن ہم غلطی ایکسپٹ نہیں کرتے بلکہ اس کی تعویلیں کرتے۔ مولانا وہ بوا نہیں مان رہی تھی اس لیے ناچنا ضروری تھا، وہ بہن کی سختی بہت زیادہ تھی اس لیے فلاں قسم کی جو رسم ہے اس کو ادا کرنا ضروری تھا۔ حالانکہ مسلمان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اگر بات حضور علیہ السلام کی شریعت کے حوالے سے آ جائے، یوں تو خوب نعرے لگتے ہیں بچہ بچہ ہے قربان میرے نبی کی وہ شان، دو عادتیں قربان نہیں ہیں اور جان قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی میں جس کا جتنا بڑا جلوس نکل گیا وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے، جس نے ہمارے پڑوس کے ایک عاشق عالم کی طرح امامہ باندھ لیا وہ اللہ والا ہو گیا۔ ہم بڑی معذرت کے ساتھ، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ ہاں ہمارے رضوی صاحب کی طرح لوگ ٹیڑھا امامہ باندھ لیتے ہیں، قلندر کی طرح سمجھتے ہیں کہ بس سارا عشق جو ہے وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ میں ہرگز کسی کی اڑا نہیں رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں لباس سے عشق نہیں آتا ہے، بے شک جب عشق ہوتا ہے تو لباس اسلامی ہو جاتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے میری داڑھی بھی ایسی ہو جیسے سرکار مدینہ کی رہی ہو، میں پانی بھی ایسے پیوں جیسے میرے محبوب پیا کرتے تھے،
میں زمین پہ چلوں ایسے جیسے میرے سرکار چلا کرتے تھے، میں سوؤں ایسے جیسے میرے سرکار سوتے تھے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سو رہے تھے، لیٹ گئے، ہماری طرح نہیں سوتے تھے، اللہ والوں کو سوتے وقت بھی شریعت مطہرہ کا خیال ہوتا، لیٹ گئے نا تو بائیں کروٹ لیٹ گئے، لیفٹ سائڈ، سنت ہے داہنے کروٹ پر سونا۔ وہ حضرت شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ بائیں کروٹ پہ سو گئے۔ اچانک خیال آیا، جلد بازی میں تو مجھ سے حضور کی یہ سنت چھوٹ گئی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سونا چاہیے تھا، اور میں نے بائیں کروٹ پر نیند دینی شروع کی۔ نفس نے سستی دلائی، کہا جانے دو احمد فاروقی، کوئی بہت بڑی سنت تو نہیں ہے یہ، لیٹے رہو جیسے لیٹے ہو۔ لیکن انہوں نے فوراً اپنے نفس کو تھو تھو کرتے ہوئے اپنی کروٹ کو بدلا اور کہا نہیں، سوؤں گا بھی تو سنت کے مطابق سوؤں گا۔ کیسے وہ پاکیزہ لوگ تھے، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ ٹھیک ہے، اب جناب والا پھر کہتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے ایک آواز سنائی دی، اور اس آواز میں کہا جا رہا تھا اس سنت پر عمل کی وجہ سے ہم نے تجھ پر جہنم حرام کر دیا ہے، اور جو خادم تیرا پیر دبا رہا تھا ہم نے سنت پہ عمل کی وجہ سے اس خادم کی بھی مغفرت کر دی۔